زندگی کے نشیب و فراز میں بعض ایسے دن بھی آتے ہیں جب انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے. اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے اور اس کے مقابلے کی سکت ختم ہو جاتی ہے. یہ بات انسان کی عظمت کے خلاف ہے. دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ اس عزم و ہمت کا نتیجہ ہے جو کہ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی ہمت نہ ہارے بلکہ مردانہ وار ناکامیوں کا مقابلہ کرے. اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا کرے گا. یہ پیراگراف میں نے اور آپ نے میٹرک میں پڑھا تھا، لیکن کاش اسے صرف ترجمے کی غرض سے نہ پڑھایا جاتا. کاش ہمارے استاد چند لمحوں کے لیے کتاب چھوڑ کر ہمیں کہتے، دیکھو بچوں، ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں اس پیراگراف سے رہنمائی لینی چاہیے. انسان پر وقت ایک سا نہیں رہتا، دن بدلتے رہتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کاش اس طرح کی کچھ باتیں ہمیں بھی بتائی جاتی تو آج اتنا برین ڈرین نہ ہوتا. اگر حکومت نے نظام تعلیم اور روزگار پر کام کیا ہوتا تو 2023 میں 70,000 سے زائد طلبہ ملک چھوڑ کر نہ جاتے. ایجوکیشن پلاننگ پالیسی میکر ڈاکٹر ہوما کے مطابق پاکستان میں ایجوکیشن آئسولیشن میں پلان ہوتی ہے. پاکستان میں ایجوکیشن کے گول جو سیٹ کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیسے ایک اسٹوڈنٹ کو اچھا شہری اور اچھا مسلمان بنانا ہے، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ کیسے اسے اپنے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے اور گلوبل مارکیٹ کے لیے ایک ہیومن ریسورس بنانا ہے. ہمارا نظام تعلیم صرف تھیوریز پڑھاتا ہے اور سکل سیٹ بالکل نہیں دیتا. بچے پریکٹیکل بھی یاد کرتے ہیں. ڈاکٹر ہوما کے مطابق موٹیویشنل اسپیکر بھی صرف فلسفہ بگاڑتے ہیں اور سکل سیٹ بالکل نہیں دیتے. ان کے مطابق مینٹورنگ اور لائف کوچنگ جیسی فیلڈز میں بھی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نظر نہیں آتی. اصل میں جب سے ہمارے گھروں میں ٹیبل ٹاک کا کلچر ختم ہوا ہے، جہاں پر اصول تھے کہ بیٹا بریک فاسٹ اور لنچ جہاں مرضی کرو، ڈنر سب نے ساتھ میں کرنا ہے، وہاں پر ہمارے بڑے موجود ہوتے تھے. وہ ہمارے مسائل کو سنتے تھے اور حل نکال دیتے تھے. وہ ہمیں حوصلہ دیتے تھے. جب سے جنریشنز کا کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوا ہے تب سے موٹیویشنل اسپیکر کی سپیس پیدا ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں گے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی نظام تعلیم میں کوئی خامی نہیں، لیکن ڈاکٹر سلمان کے مطابق مغرب کی اپنے نظام تعلیم پر پہلی تنقید یہ ہے کہ یہ نظام تعلیم وہ انسان پیدا نہیں کر رہا جو مستقبل کے معاشی بحران اور معاشی چیلنجز کو ہینڈل کر سکے. ان کی دوسری تنقید یہ ہے کہ اس نظام تعلیم کی وجہ سے انسان کا کریٹیو پوٹینشل رسک پر ہے. ہمارے نظام تعلیم نے ہمارے تعارف کو تو بہتر بنایا ہے لیکن ہمیں بہتر نہیں بنایا. ہماری سوچ ایسی بن چکی ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت کے اندر آنے اور جانے کے پروسیس کو ہم تعلیم کہتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ ہر ملک اپنی جی ڈی پی کا 4 سے 6% حصہ تعلیم پر خرچ کرے. جب میں سرچ کرتا ہوں کہ کون سے ممالک تعلیم پر سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو 6.6% کے ساتھ ناروے پہلے نمبر پر آتا ہے، پھر چلی 6.5%، اسرائیل 6.2%، آسٹریلیا 6.1% اور امریکہ اور برطانیہ 6% خرچ کرتے ہیں. ہم تو اپنے ہمسایہ ملک بھارت سے بھی سیکھ سکتے ہیں. وہ بھی اپنی جی ڈی پی کا 3% حصہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان صرف 1.7% حصہ تعلیم پر خرچ کرتا ہے. ہمیں فوری طور پر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جب میں سرچ کرتا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کون سا ملک روزگار کے لیے بہتر ہے تو یو کے، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے نام آتے ہیں. حکومت سے گزارش ہے کہ وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے روزگار کا اہتمام کریں. سر، آپ ملک میں انڈسٹری لگائیں، آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں، آپ جدید ٹیکنالوجی لیبس بنائیں، آپ سٹیل مل کو دوبارہ سے ریوائیو کریں، آپ لوکل سے گندم خریدیں. آپ نے سروائیول ہی سیکھنا ہے تو ایران سے سیکھیں، آپ پر تو اتنی پابندیاں بھی نہیں ہیں. آپ بجٹ کی تقسیم منصفانہ طور پر کریں، آپ روزگار دینا شروع کریں، لوگ باہر جانا چھوڑ دیں گے. آپ ریئل اسٹیٹ کی بجائے انڈسٹری کو سپورٹ کریں، آپ کا ٹیکس اکٹھا ہوگا، ریونیو جنریٹ ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ آسانیاں پیدا کریں، انڈسٹری کو دیکھ کر انڈسٹری لگے گی، پاکستان ترقی کرے گا. تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نظام تعلیم میں کون سی ریفارمز اور تبدیلیاں لا سکتی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فن لینڈ کی طرح ہم امتحانات کو سرے سے ختم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ اہم تبدیلیاں ضرور لا سکتے ہیں. ہم لیس ہوم ورک کلچر ڈیولپ کر سکتے ہیں تاکہ بچوں پر بوجھ کو کم کیا جا سکے. ہم نو ایڈمیشن بیفور 7 ایئرز کی پالیسی کو آل پاکستان امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کو ان کے کھیلنے کی عمر میں اسکول نہ جانا پڑے. ہم اسکولز
اور تمام بورڈز میں گریڈنگ سسٹم کو لاگو کر سکتے ہیں اور مارک سسٹم کو ختم کر سکتے ہیں. اس سے نو جیلسی، نو کمپٹیشن اور ایکویلٹی پورے ملک میں قائم ہوگی. ہم اسکول ٹائمنگ 9 سے 9:30 کر سکتے ہیں تاکہ بچہ آرام سے نیند پوری کر کے خوشی سے اسکول جائے اور اس کو اسکول اور پڑھائی کے نام پر کوئی خوف محسوس نہ ہو. اگر گورنمنٹ چاہے تو تمام اسکولز پبلک کیے جا سکتے ہیں. ایک زندہ قوم کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، جہاں پر کتابوں سے لے کر مڈ ڈے میل تک سب کچھ فری ہو، تمام بچے ایک ہی اسکول میں پڑھیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس، اسٹیم ایجوکیشن کو فروغ دے اور اس کے لیے باقاعدہ انتظام کرے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ 12 کلاس میں مسٹر چپس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور مسلم ہیرو کو نصاب میں شامل کرے. اس سے طلبہ کی اخلاقیات بہتر ہوں گی اور ان کا علم بھی بڑھے گا. اور آخری درخواست گورنمنٹ سے یہ ہے کہ وہ ٹیچنگ جاب کو مشکل اور سلیکٹیو بنائے، صرف قابل لوگ ہی طلبہ کو پڑھائیں اور ان کی بہترین اور معقول تنخواہیں مقرر کریں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ مجھے کچھ گائیڈ کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.